انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی قوموں کو کس طرح سمجھایا، اس کا بیان قرآن پاک کی متعدد صورتوں میں ملتا ہے۔ قرآن پاک میں جو کچھ بیان کیا گیا، اس کا مقصد رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے، ھدی للعالمین۔ یہ قرآن کے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے عبرت، نصیحت اور پند و موعظت کے بیان پر قرآن پاک مشتمل ہے۔ قرآن پاک میں بکثرت واقعات وہ ہیں جو ہمارے احوال کی اصلاح کے لیے ہیں۔ آئیے قرآن پاک کا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں متعدد صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، اور اگر تم ناپ تول میں کمی سے باز نہ آئے تو بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ پھر فرمایا، وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور اے میری قوم، انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ صحیح ناپ تول کے بعد اللہ کا دیا ہوا جو بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تمہیں یقین ہو اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں۔ یہ حضرت شعیب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا۔ دو باتیں ان سے ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کو پورا تول کر دیا کرو، لوگوں کی چیزیں انہیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ صحیح ناپ تول کے ذریعے جو تمہیں نفع ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں مل جائے، اس پر اکتفا کرو۔ حضرت شعیب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی اس نصیحت کے جواب میں ان کی قوم نے جو جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ قوم نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں، یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ پھر مذاق کے طور پہ کہنے لگے، تم تو بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بات ماننے کی بجائے آپ کو جو جواب دیا اس کو سامنے رکھ کر ہم کچھ اپنے حالات پر اگر غور کریں کہ ہمارے زمانے میں ناپ تول کے معاملے میں کس طرح ڈنڈی ماری جاتی ہے، اور اگر کوئی سمجھائے تو اس کے سمجھانے پر جو جواب دیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید سمجھایا،
ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم، میرا یہ ارادہ نہیں کہ میں تمہاری مخالفت کروں، میں تمہاری مخالفت صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ ان ارید الا الاصلاح، میرا تو صرف اصلاح کا ارادہ ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور اللہ کی مدد ہی سے میری توفیق۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، مختلف انداز میں انہیں کاروبار میں صحیح ناپ تول کی طرف بلاتے رہے، مگر قوم اپنی روش سے باز نہ آئی، مسلسل نافرمانیاں کرتی رہی، کفر و شرک میں گرفتار رہی اور ناپ تول میں اسی طرح کمی کرتی رہی، ڈنڈی مارتی رہی، لوگوں کے ساتھ دھوکہ فریب کرتی رہی، برے اخلاق کے اندر مبتلا رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس قوم کا جو انجام ہوا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، شعیب اور اس کے ہم قوم کو تو ہم نے بچا لیا اور ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہتے ہی نہ تھے۔ مدین والے اللہ کی رحمت سے دور ہوں جیسے قوم سمود رحمت الہی سے دور ہوئی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کا یہ واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ نصیحت اور ان کی قوموں کا جواب، اور اس جواب کے بعد جو ان کا انجام ہوا، یہ انجام ہمیں بہت کچھ سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حکم دیتا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، خیانت نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو، لوگوں کے ساتھ خیانت کے ساتھ پیش نہ آؤ۔ لیکن آج کل کے لوگوں کی جو حالت ہے، لوگوں کا جو جواب ہے، وہ تقریباً وہی ہوتا ہے جو قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دیا۔ جب کسی کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ برائی نہ کرو، اس کام میں نہ پڑو، یہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے، کاروبار کے اندر یہ طریقہ درست نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اسے حرام قرار دیا ہے، تو لوگ اس نصیحت پر عمل کرنے کی بجائے جو جواب دیتے ہیں، وہ جواب تقریباً وہی ہوتا ہے کہ کیا تمہاری نمازیں ہمیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ہم اپنے اموال میں، اپنے مال کے اندر اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ کیا تمہاری نمازیں ہمیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ہم سود نہ کھائیں؟ کیا تمہاری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں اپنی مرضی نہ چلائیں، اپنی مرضی کے مطابق نفع نہ کمائیں، جائز و ناجائز طریقوں کو آپس میں نہ ملائیں؟ تو یہ جواب قوم شعیب کا تھا، جن پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب اترا اور جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو ایسے تباہ کر دیا گیا جیسے وہ کبھی وہاں رہتے ہی نہ تھے، اور ان کو رحمت الہی سے دور کر دیا گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ خیانت کے معاملے میں ہماری بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ خیانت کرنا حرام، اور خیانت کرنے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء آیت نمبر 107 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، اور ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑیں جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا اسے جو بہت خیانت کرنے والا بڑا گناہ گار ہو۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خیانت کرنے والوں کی طرف سے نہ جھگڑو، خیانت کرنے والے اللہ کو پسند نہیں۔ بارگاہ الہی میں تو دیانتدار اور امانت دار محبوب ہے، جو خیانت کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے بحث کرنے والے نہ بنے۔ گویا خیانت کرنا تو دور کی بات ہے، خیانت کرنے والے کی تائید کرنا، خیانت کرنے والے کی حمایت کرنا اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بھی منع فرمایا۔ ایک اور جگہ سورہ حج آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ ہر بڑے بددیانت ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔ سورہ مؤمن میں ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جانتا ہے جو دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ خیانت کو لوگ جانے یا نہ جانے، آنکھوں کی خیانت ہو یا دل کی خیانت ہو، کاروبار میں خیانت ہو یا دیگر معاملات میں خیانت ہو، دنیا کے اندر اگرچہ اس خیانت پر کوئی مطلع نہ بھی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، کہ تمہاری خیانت کو کوئی اور جانے یا نہ جانے، اللہ تبارک و تعالی تمہاری خیانت کو ضرور جانتا ہے، آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، اور جو دل کے اندر چھپا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی اس خیانت کو بھی جانتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے حوالے کر دو، جن کی امانت ہے ان کے سپرد کر دو۔ اب وہ امانت خواہ کام کرنے کے اعتبار سے ہے، خواہ وہ مالی اعتبار سے امانت ہے، جس کی امانت ہے اس کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ تو آج امانتوں کو ہڑپ کر جانا، امانتیں رکھنے کے بعد اس کا انکار کر دینا، قرض لینے کے بعد انکار کر دینا، سودا بیچنے کے بعد قیمت کی ادائیگی سے انکار کر دینا، یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر کس طرح گھر کر چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے حوالے کر دو، جس کا مال ہے وہ مال اس کے حوالے کر دو، جو ملازمت کا جائز حقدار ہے وہ جائز ملازمت اس کے حوالے کر دو، جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق اس کے حوالے کر دیا جائے۔ امانتوں میں خیانت کرنا ان تمام صورتوں کو شامل ہے۔ مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، سرکار دو عالم نور مجسم رحمت دو عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا مکر و فریب اور خیانت کرنے والا جہنم میں ہے۔ مکر و فریب کرنے والا، دوسروں کو دھوکہ دینے والا اور دوسروں کے ساتھ خیانت کرنے والا یہ جہنم میں ہے۔ اگرچہ مال دنیاوی خیانت کرنے سے مل جاتا ہے، اگرچہ مال میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، اگرچہ کچھ مالی مفاد آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس مفاد کا کیا کرنا اور اس مال کا کیا کرنا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مال جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے، وہ مفاد جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ خیانت کی بہت سی صورتیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں متعدد صورت خیانت کی بیان فرمائی۔ خیانت کی ایک قسم کہ احکام شریعت پر عمل نہ کرنا، شریعت کے احکام پر عمل نہ کرنا، یہ بھی خیانت کی ایک صورت ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں جس خیانت کا بیان ہے، تفسیروں میں وہ واقعات تفصیل سے موجود ہیں کہ وہ خیانت کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس شے سے منع کیا ہے
اس شے کے ارتکاب کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیانت قرار دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا اس چیز کو نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے اس نہیں پر عمل نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خیانت قرار دیتا ہے۔ ایک اور جگہ سورہ انفال آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ صحابہ کرام اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، تفسیر در منصور میں ہے کہ اللہ کے ساتھ خیانت کرنے سے منع کیا، رسول کے ساتھ خیانت کرنے سے منع کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اللہ سے خیانت کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض کو چھوڑ دیا جائے، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس حکم پر عمل نہ کیا جائے، یہ اللہ کے ساتھ خیانت کرنا ہے۔ اور رسول کے ساتھ خیانت کرنا یہ ہے کہ رسول کی سنت کو ترک کر دیا جائے۔ تو نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض پر عمل نہ کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ کے ساتھ خیانت کرنے میں داخل ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ترک کر کے خلاف سنت کو اپنے معمول میں داخل کر لینا، یہ رسول کے ساتھ خیانت کرنے میں شامل ہے۔ اور ارشاد فرمایا، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اپنی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ تمہارے پاس جو شے امانت ہے، جو قوم کی امانت یا کسی فرد کی امانت ہے، اس امانت کے اندر بھی خیانت کرنے سے منع کیا۔ تو خیانت کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کیا جائے۔ خیانت کی دوسری صورت کسی کی عزت پر بری نگاہ ڈالنا، کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا۔ کوئی ہمارے اوپر اعتماد کرتا ہے کہ یہ باعزت ہے اور دوسروں کی عزت کا پاس کرنے والا ہے، اس کے باوجود اس کے گھر میں بری نظر ڈالنا، معاذ اللہ ان کی بہو بہن کے اوپر بد نگاہی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا اشارہ اس آیت مبارکہ سے ملتا ہے، سورہ یوسف میں ہے، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ حضرت یوسف نے فرمایا، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ یہاں جس خیانت کا بیان ہے وہ وہی خیانت ہے کہ کوئی کسی کو اپنے گھر میں ٹھہراتا ہے دوستی کے طور پہ یا مہمان نوازی کے طور پہ، اور یہ اسی کے گھر میں رہتے ہوئے اس کے گھر میں خیانت کرتا ہے۔ آج یہ خیانت بھی کم نہیں، دوستوں کے گھر میں بری نگاہ ڈالنا، رشتہ داروں کے ہاں بری نگاہ ڈالنا، موبائل کے اوپر گند مچانا، یہ تمام چیزیں یہ بھی ہمارے معاشرے میں داخل ہیں، اور یہ بھی خیانت کے اندر داخل ہیں، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ عزیز سے مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں خیانت نہ کی۔ اور یہ خیانت تو صرف خیانت ہی نہیں بلکہ 20 گناہوں کے اندر ملوث ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے ایک اور مقام پر کہ جہاں پر اس خیانت کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی دوست کے گھر میں خیانت کر لی، کسی رشتہ دار کے گھر میں خیانت کر لی تو اس کو معلوم نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نے اسی کا علاج بیان فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ لوگوں کو پتہ چلے یا نہ چلے، اس دوست کو معلوم ہو یا نہ ہو، اس رشتہ دار کو پتہ چلے یا نہ چلے، اتنا تو جانو یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو اللہ جاننے والا ہے، تمہارے دلوں میں جو پوشیدہ ہے اس کو اللہ جاننے والا ہے۔ جو
اپنے دل میں سوچتے ہو، جو اپنے دل میں تصورات کرتے ہو، جو اپنے دل میں خیالات لاتے ہو، جو اپنے دل میں منصوبے بناتے ہو، جو اپنے دل کے اندر سازشیں کرتے ہو، جو اپنے دل کے اندر گناہ کا تصور کرتے ہو، تمہارے اس دل کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خیانت کے اندر یہ صورت بھی داخل ہے کہ دوستوں کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، جاننے والوں کے، انجان لوگوں کے گھروں میں خیانت کی نگاہ ڈالی جائے، ان کی عزت کے اوپر بری نظر ڈالی جائے، یہ بھی خیانت کرنے میں داخل اور یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حرام ہے۔ اس کے بعد خیانت کی ایک اور صورت جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں میں بکثرت رائج ہو چکی ہے، اور جس خیانت کو کچھ خیانت سمجھا بھی جاتا ہے، اس کے باوجود اس خیانت کا ارتکاب بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مطففین کی ابتدائی آیات میں ارشاد فرماتا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ قرآن، کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں اٹھایا جائے گا ایک عظمت والے دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت مبارکہ میں جس چیز کی طرف واضح طور پہ حکم دیا گیا ہے، ناپ تول کے اندر کمی کرنا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جب دوسروں سے وصول کرتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں، اور جب دوسروں کو ناپ یا تول کر دیتے ہیں اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، اس میں کمی کرتے ہیں، ان کو کم وزن کر کے دیتے ہیں یا ان کو گھٹیا مال دینے کی صورت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ایسے کم تولنے والوں کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے خرابی ہے۔ اور اب ان کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، الا یظن، کیا اس کا یہ گمان نہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کو حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، بارگاہ الہی میں اپنے عمل کی جواب دہی کرنی ہے۔ کیا یہ کم تولنے والا، کیا یہ کاروبار میں ڈنڈی مارنے والا، کیا یہ لوگوں سے خیانت کرنے والا قیامت کے دن رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا؟ تو گویا جو ناپ تول میں کمی کرنے والا، جو کاروبار میں ڈنڈی مارنے والا، جو لوگوں کو دھوکہ دینے والا، جو انہیں کاروبار میں خیانت کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ارشاد فرماتا ہے کہ کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اسے قیامت کے دن رب العالمین کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا؟ ہاں، ہر مسلمان کا عقیدہ، ہر مسلمان جانتا ہے، سمجھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے کہ ہر شخص کو قیامت کے دن رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ ناپ تول میں کمی کی تو اس ایک ایک ناپ تول کی کمی کا حساب دینا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارک، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیمائش اور وزن کرنے والوں کے پاس سے گزرے تو انہیں ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک تمہیں ایسا کام سونپا گیا ہے جس میں تم سے پہلے کی امتیں ہلاک ہو گئیں۔ تمہیں ناپ تول سونپا گیا، تمہیں کاروبار سونپا گیا، تمہیں لوگوں سے معاملات سونپے گئے، اور یہ وہ کام ہے کہ جس کی وجہ سے پہلے کی امتیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اسی وجہ سے تباہ ہوئی کہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ ان کے نبی انہیں سمجھاتے رہے، وہ ان کے سمجھانے پر عمل نہ کیا، ان کے سمجھانے میں نہ آئے، ان کے وعد و نصیحت پر عمل نہ کیا، وہ قوم تباہ ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہی تاجروں سے ارشاد فرماتے ہیں، انہی پیمائش اور وزن کرنے والوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں ایسا کام سونپا گیا
جس میں تم سے پہلے کی امتیں ہلاک ہو گئیں۔ گویا اگر تم بھی ناپ تول میں کمی کرو گے، اگر تم بھی کاروبار میں خیانت کرو گے، اگر تم بھی پچھلی امتوں کے طرز عمل پر چلو گے، اگر تم بھی انہی کی روش پر چلو گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے پہلے کی امتیں تباہ ہو گئیں، اسی طرح تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ مشکاہ شریف کی حدیث مبارک، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم نے ناپ تول میں کمی کی، اللہ عز و جل نے ان کے رزق کو کم کر دیا۔ جس نے ناپ تول میں کمی کی، اللہ عز و جل نے اس کے رزق کو کم کر دیا۔ اس حدیث مبارکہ پر غور فرمائیں۔ آج ہر طرف ہر شخص رزق کی تنگی کا شکوہ کر رہا ہے، ہر شخص اسی چیخو پکار میں ہے کہ ہم لٹ گئے، ہم مر گئے، ہمارے گھروں کا گزارا نہیں ہو رہا، ہمارے گھر کے حالات درست نہیں ہیں، ہماری آمدنی اتنی نہیں جتنے ہمارے اخراجات ہیں، ہمارے مال میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ پہلے ہمارا اچھا گزارا ہوتا تھا، اب ہمارا گزارا اچھا نہیں ہو رہا۔ اس کے پیچھے جو سبب ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جس قوم نے ناپ تول میں کمی کی، اللہ عز و جل نے ان کے رزق کو کم کر دیا۔ آج ہمارے بازاروں میں، آج ہماری دکانوں پر، آج ہمارے کاروبار میں، آج ہمارے لین دین میں، آج ہمارے ناپ تول میں کمی کرنا، ڈنڈی مارنا، خیانت کرنا اتنا رچ بس چکا ہے کہ شاید ہی کوئی کاروباری ایسا ملے، کوئی تاجر ایسا ملے کہ جو اس میں شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو۔ تو جب ناپ تول میں کمی کی، جب ناپ تول میں خیانت کی، جب کاروبار کے اندر گڑبڑ کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ ان کے رزق کو کم کر دیتا ہے۔ اگر رزق میں برکت پیدا کرنی ہے، اگر رزق کے اندر خوشحالی لانی ہے، اگر اچھے انداز میں گزارا کرنا ہے، اس کا ایک طریقہ ہے کاروبار میں خیانت کو ختم کر دیا جائے، ناپ تول میں خیانت کو ختم کر دیا جائے، لوگوں کے ساتھ دھوکے فریب کو ختم کر دیا جائے۔ یہ ختم ہو گیا، ہمارے رزق میں خود بخود برکت پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور ناپ تول میں کمی کرنا اور خیانت کرنا یہ صرف دنیا میں ہی تباہی کا سبب نہیں بلکہ آخرت کے اندر بھی تباہی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ الزواجر میں ایک حکایت نقل کرتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کی موت کا وقت جب آیا، اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہ ہو رہا تھا۔ لوگ اس کے پاس جمع ہوئے، اسے کلمے کی تلقین کرنے لگے، لیکن باوجود کوشش اس کی زبان سے کلمہ ادا نہ ہو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہاری موت کا وقت لگ رہا ہے، دنیا سے جانے والے ہو، کلمہ پڑھو گے تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے جواب دیا، میری زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا، میں کوشش کرتا ہوں لیکن میری زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کلمہ کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ اس نے کہا، میرے کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب میں کلمہ پڑھنے لگتا ہوں تو ترازو کے دستے کے درمیان میں جو کانٹا ہوتا ہے وہ کانٹا میرے گلے میں اٹک رہا ہے۔ پوچھا کہ کیوں، وجہ کیا ہے؟ کیا تم دنیا میں کم تولتے تھے؟ اس نے کہا، میں کم نہیں تولتا تھا لیکن میں نے وزن کے باٹ درست نہ کیے تھے، وزن کے باٹ درست نہ کیے تھے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ میری زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کس قدر عبرت کا مقام ہے کہ دنیا کے اندر ناپ تول میں کمی میں معمولی سی توجہ نہ کرنے کی وجہ سے موت کے وقت زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا اور بغیر کلمے کے دنیا سے رخصت ہونا پڑا، اور وہی ترازو کا کانٹا کہ جس کی وجہ سے وہ دنیا میں اپنے مال پہ خوش ہوتا تھا، جس کانٹے کی وجہ سے وہ مال میں کچھ اضافہ کر لیتا تھا، وہی کانٹا مرتے وقت اس کے گلے میں اٹک گیا اور اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب نہ ہوئی۔ ترازو درست تھا، ترازو کے باڑ کے اندر اس نے کچھ مسئلہ کیا، اس کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی، اور آج تو نہ جانے کیا 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 جاتا ہے۔
خیانت کرنے کے اندر وہ کون سا طریقہ ہے جو اختیار نہیں کیا جاتا؟ لوگوں کو کم تول کر دینا تو ایسا رائج ہو چکا، دودھ والے کے پاس چلے جائیں تو دودھ والا اندر سے دودھ تول کے لائے گا، باہر کسی دوسری دکان سے اس کا وزن کروائیں تو پتہ چلتا ہے کہ پورا 1 کلو کے اندر 1 پاؤ دودھ کم ہے۔ پھل خریدنے جائیں تو پھل والا ڈنڈی مارتا ہے، سبزی خریدنے جائیں تو سبزی والا ڈنڈی مارتا ہے، کسی سے سامان خریدنے جائیں تو وہ سامان کے اندر ڈنڈی مارتا ہے۔ کم تولنا ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکا، اور یہ کم تولنا سوء خاتمہ کا سبب بن سکتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس اناج کے ڈھیر میں داخل کیا تو اندر سے بھیگا ہوا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے تاجر، اس بھیگے ہوئے ڈھیر کو اوپر کیوں نہیں کیا؟ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ نیچے خراب مال اور اوپر اچھا مال ڈال دینا تاکہ خریدنے والا دھوکے کے اندر آ جائے، یہ خیانت کرنے میں آتا ہے، اور یہ خیانت کرنا حرام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اور شعب الایمان کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کسی دودھ فروش کے پاس سے گزرے جو دودھ بیچ رہا تھا۔ آپ نے جب اس کے دودھ کی طرف نظر کی تو سمجھ آیا کہ دودھ میں پانی ملا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ اے بھائی، اس دن تمہارا کیا حال ہوگا جس دن تمہیں کہا جائے گا کہ دودھ سے پانی جدا کرو۔ اس دن تمہارا کیا حال ہوگا جس دن تمہیں کہا جائے گا کہ دودھ سے پانی جدا کرو۔ عیب دار شے بیچنا، مال میں ملاوٹ کرنا، عرف سے بڑھ کے ملاوٹ کرنا، مرچوں کے اندر سرخ اینٹوں کا چورا ڈال دینا، اور نہ جانے کیا کیا چیزوں کی ملاوٹ کرنا، پتی کے اندر دوسرے پتوں کا چورا کر کے ڈال دینا، یہ ہمارے معاشرے میں کتنا رائج ہے۔ کس کس کام میں کس کس طرح ملاوٹ کی جاتی ہے۔ شہد خریدیں اس میں ہر چیز ہوگی لیکن شہد نہیں ہوگا، دودھ خریدیں اس میں دودھ نہیں ہوگا بقیہ ہر چیز ہوگی، اور نہ جانے کتنی چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں کہ جن کے اندر بکثرت ملاوٹ کی جاتی ہے، جن کے اندر بکثرت خیانت کی جاتی ہے، جن کے اندر بکثرت لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہی ملاوٹ کرنے والوں، انہی دھوکہ دینے والوں اور انہی خیانت کرنے والوں کو ارشاد فرماتے ہیں جس نے خیانت کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اور ایک اور بات جو ہمارے کاروبار میں رائج ہے، جو خیانت کی صورت ہمارے اندر رائج ہو چکی ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عیب بتائے بغیر عیب دار چیز کو بیچا وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا۔ اور دوسری روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ جس نے عیب دار چیز کو عیب بتائے بغیر بیچا وہ ہمیشہ فرشتوں کی لعنت میں رہے گا، وہ ہمیشہ فرشتوں کی لعنت میں رہے گا۔ آج عیب دار چیز کو بیچنا کتنا عام ہو چکا، آج دھوکے کے ساتھ خراب چیز کو بیچ دینا کتنا عام ہو چکا۔ اس کو اپنی مہارت سمجھا جاتا ہے، اس کو اپنا کمال سمجھا جاتا ہے کہ میں نے خراب شے بھی گاہک کو بے وقوف بنا کے بیچ دی۔ اس کو مہارت، اس کو ہنر اور اس کو کاروبار سمجھا جاتا ہے۔ پھل خریدنے جائیں تو خراب پھل بیچ دیتے ہیں، سبزی خریدنے جائیں تو خراب سبزی بیچ دیتے ہیں، اوپر اچھا اچھا پھل ڈال دیا، خریدنے والے کی نگاہ ایک لمحے کے لیے ادھر سے ادھر ہوئی، اسی وقت خراب پھل اس کے اندر ڈال دیا۔ گھر آ کے نکالے، وہاں دیکھا تو بڑا عمدہ تھا، گھر آ کے جب اوپر سے پھل اتارتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نیچے گلا سڑا ہوا پھل موجود ہے۔ کوئی پھل کا کریڑ خریدتے ہیں، پیٹی خریدتے ہیں، گھر آ کے کھولتے ہیں تو نیچے سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ تو پھل خریدے تو خراب، سبزی خریدے تو خراب، میڈیسن خریدنے جائیں،
جعلی ادویات ہمارے ہاں کتنی عام ہو چکی، کتنی فیکٹریاں، کتنے کارخانے اور کتنی ملیں لگی ہوئی ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں جو جعلی ادویات بیچتے ہیں، لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جعلی ادویات کتنی کثرت کے ساتھ عام ہو چکی ہیں، اور بلکہ اس کے ساتھ دوسرا معاملہ کہ ایکسپائر میڈیسن یہ بھی دے دی جاتی ہیں۔ خریدنے والے کو اول تو پڑھنا نہیں آتا، اس کو انگلش نہیں پڑھنی آ رہی، اور پڑھنی آتی ہے تو توجہ نہیں ہوتی۔ دکاندار، میڈیکل سٹور والا، اس کو وہی شے ایکسپائری ڈیٹ گزر چکی وہ اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے، اور وہ جا کے مریض کو استعمال کرتے ہیں اور مریض کی جان کے اوپر بن جاتی ہے۔ کتنی اشیاء، ڈبہ بند اشیاء کتنی ایسی ہیں کہ جن کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی، جن کی تاریخ استعمال گزر چکی، دکاندار وہی شے اپنے کسٹمر کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ اسی طرح دھوکہ دینے کے اندر اور چیز، دکان کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ روشنی کی جاتی ہے کہ چیز کا اصل رنگ روپ پتہ ہی نہیں چلتا۔ کپڑا خریدنے جائیں، بہترین قسم کی لائٹنگ میں کپڑے کا رنگ انتہائی خوبصورت اور انتہائی دیدہ زیب نظر آتا ہے، اسی کو جب پیک کر کے، اسی کو جب شاپنگ بیگ میں ڈال کر گھر لے کے جائیں، گھر جا کے کھولیں، وہاں جا کے معاملہ ہی کچھ اور نکلتا ہے۔ وہاں کا سرخ گھر میں آ کے کالا نکلتا ہے، وہاں کا کالا گھر میں آ کے سرخ نکلتا ہے، وہاں کا عمدہ گھر میں آ کے گھٹیا نکلتا ہے، وہاں کا اعلیٰ گھر میں آ کے ادنا نکلتا ہے۔ تو یہ لائٹوں کی کثرت کی وجہ سے جو دھوکہ دیا جاتا، جو عیبدار مال بیچ دیا جاتا ہے، یہ سراسر حرام ہے۔ اسی طرح عیبدار مال کے اندر پکا رنگ کہہ کر کچے رنگ والا کپڑا بیچ دینا، عمدہ کہہ کر گھٹیا چیز تھما دینا، یہ بھی حرام۔ گوشت خریدنے جائیں، اگر کوئی سمجھدار آدمی خریدنے جائے گا تو گوشت بیچنے والا اس کو عمدہ گوشت دے گا، اور اگر کوئی بچہ خریدنے چلا جائے تو گھٹیا گوشت اور چھیچڑے وغیرہ اس کو ڈال کر دے دیے جائیں گے۔ وہ ہڈی ڈال دی جائے گی جو ہڈی ڈالنے کا عرف نہیں ہے، ہڈیوں سے بھرا ہوا گوشت اس کے حوالے کر دیا جائے گا، کچھ نہ کچھ وزن کے اندر کمی کر دی جائے گی۔ یہ ہمارے گوشت بیچنے کے اندر کتنا عام ہے، خراب گوشت بیچنا۔ بلکہ معاذ اللہ اب تو صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ مرے ہوئے جانور کا گوشت بیچنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا، یعنی مردہ جانور ہے جو حرام ہو چکا، اس حرام جانور کا گوشت بیچ دیا جاتا ہے۔ اور ایسے واقعات کی بھی کمی نہیں کہ بکرے کے گوشت کے نام پہ معاذ اللہ کتے کا گوشت بیچ دیا جاتا ہے، قیمہ نہ جانے کس شے کا قیمہ بنا کے دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ تو سراسر حرام ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اسی شے کے اندر پکڑے جاتے ہیں، آئے دن اخبارات کے اندر، چینلز کے اوپر ان کی خبریں آتی رہتی کہ فلاں جگہ گدھے کا گوشت بیچتے ہوئے پکڑے گئے، فلاں جگہ پر مردہ گائے کا گوشت بیچتے ہوئے پکڑے گئے، فلاں جگہ معاذ اللہ کتے کا گوشت بیچا جا رہا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہمارے ہاں رائج ہو چکی، یہ خیانت کے اندر، دھوکہ دہی کے اندر، عیب دار شے کو بیچنے کے اندر یہ داخل، اور یہ سراسر حرام۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، اور اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ اسی طرح زیادہ کھوٹ والا سونا کم کھوٹ والا قرار دے کر بیچ دیا جاتا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 22 کیرٹ کا سونا، اور وہ بالکل ہی 16 کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے اندر کتنی ملاوٹ کی جا چکی ہوتی ہے، کتنا اس کے اندر کھوٹ ملا دیا جاتا ہے۔ جتنا کھوٹ ہے اتنا بتا دیا پھر تو جائز ہے، لیکن جتنا بتایا اس سے زیادہ کھوٹ اس کے اندر ملا ہوا، یہ حرام ہے۔ اور یہ حرام بھی ہمارے سونے کے کاروبار کے اندر رائج۔ اسی طرح مشینری خریدنے جائیں، اس میں تو خریدنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ہے کیا، بیچنے والا اس مشینری کے اندر نہ جانے کتنے عیب ہوتے ہیں جن کے ساتھ اس کو بیچ دیتا ہے۔ ایک ہفتہ استعمال کیا وہ شے خراب نکلتی ہے، نئی کہہ کر پرانی تھما دی جاتی ہے، اس کا ڈبہ، اس کی پیکنگ چینج کر کے وہ شے بیچ دی جاتی ہے کہ جو پرانی ہوتی ہے۔ اب پرانی شے کو نئی کہہ کر بیچنا جھوٹ، دھوکہ، خیانت، اور یہ حرام میں داخل ہے۔ اسی طرح الیکٹرانکس کے سامان، بجلی کا جو سامان ہے اس کی طرف چلے جائیں، اس میں کتنا دھوکہ دیا جاتا ہے۔ لکھا ہوا ہے فلاں ملک کی تیار کردہ، اور وہ تیار کردہ کسی اور ملک کی ہے۔ ہمارے ہاں تو عام ایک رواج ہے کہ میڈ ان جاپان لکھنا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، شے بن رہی ہے کراچی کے اندر، مہر لگ رہی ہے حیدرآباد میں، اور لکھا ہوا میڈ ان جاپان۔
ہوزری کے اوپر، الیکٹرانکس کے سامان کے اوپر، فریج کے اوپر، اے سی کے اوپر اور دیگر چیزوں کے اوپر کتنا جھوٹ، کتنا دھوکہ اور کتنی خیانت کی جاتی ہے، سراسر حرام، سراسر حرام ہے۔ تو ایک جائز کاروبار کر رہے ہیں، ایک شے بیچ رہے ہیں، جائز طریقے سے بیچ رہے ہیں، لیکن جھوٹ، خیانت اس قدر لوگوں کے اندر رچ بس چکی ہے کہ جب تک جھوٹ نہ بولے، جب تک خیانت نہ کرے، جب تک دھوکہ نہ دے، ان کی طبیعت کو قرار ہی نہیں آتا، ان کی طبیعت کو چین ہی نہیں آتا۔ میڈ ان جاپان لکھیں گے، فلاں ملک کا نام لکھیں گے اور غلط شے اس نام پر بیچ دیں گے۔ یہ بھی خیانت کے اندر اور یہ بھی حرام۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خیانت کی اور بہت سی صورتیں کہ خیانت میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں، تھوڑا سا غور کرے تو خیانت صرف کاروبار میں نہیں، ملازمت کے اندر اور دیگر بہت سی چیزوں میں داخل ہے۔ آئیے چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دھوکہ دینے والے کے بارے میں احادیث مبارکہ اور قرآن کی روح سے یہ بات تو متعین ہے کہ دھوکہ دینے والا جہنم کا مستحق ہے۔ اب دھوکے کی صورتیں کیا ہیں؟ دھوکہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو بڑا کاروباری اور جو بڑا آدمی ہے وہی دھوکہ دیتا ہے۔ دھوکہ دینا ٹھیلے والا وہ بھی دھوکہ دے گا، عام ملازم ہے وہ بھی دھوکہ دے گا، مزدور ہے وہ بھی دھوکہ دیتا ہے، مکان بنانے والا، پینٹ کرنے والا یہ بھی دھوکہ دیتے، پالش کرنے والا یہ بھی دھوکہ دیتے، فرنیچر کا سامان بنانے والا وہ بھی دھوکہ دیتا ہے، کوئی اور سامان تیار کر کے دینے والا وہ بھی دھوکہ دیتا ہے، کپڑا تیار کر کے دینے والا وہ بھی دھوکہ دیتا ہے۔ گویا دھوکہ ہر شے کے اندر داخل ہو چکا۔ مزدور دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ دے کر کام پورا نہیں کرتا۔ آپ نے مزدور لگایا، صبح 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک اس نے کام کرنا، جتنا کام اسے کرنا چاہیے اتنا نہیں کرے گا، جتنی اینٹیں اسے لگانی چاہیے، جتنے بلاک اسے لگانے چاہیے اتنے نہیں لگائے گا، جس انداز میں بنانی چاہیے اس انداز میں نہیں بنائے گا، جتنی صفائی ہونی چاہیے وہ صفائی نہیں کرے گا، درمیان کے اندر چائے پینے کے اندر وقت ضائع کر دے گا، کھانا کھانے میں وقت ضائع کر دے گا، باتیں کرنے کے اندر وقت ضائع کر دے گا۔ اپنے مالک کا یہ جو نقصان کر رہا ہے یہ اس کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، یہ اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، یہ اس کے ساتھ حرام فعل کر رہا ہے۔ اسی طرح انصاف کی فراہمی جن لوگوں کا کام ہے، جن کا کام ہے کہ لوگوں کو انصاف مہیا کرے، لوگوں کے درمیان مظالم کو ختم کریں، ظالم سے بدلہ لے اور مظلوم کو اس کا حق مہیا کریں، وہ بغیر رشوت لیے یہ کام نہیں کریں گے۔ تو اب رشوت لیے بغیر کام نہ کرنا خیانت، اپنے منصب کے ساتھ خیانت، اپنے عہدے کے ساتھ خیانت، اپنی تنخواہ کے ساتھ خیانت، اپنی تنخواہ کو حرام قرار دینے کے مترادف۔ اسی طرح ملازمت کرنے والوں کا حال، صبح 8 بجے اگر ڈیوٹی شروع ہوتی ہے یا صبح 9 بجے ڈیوٹی شروع ہوتی، 9 بجے شروع ہونے والی ڈیوٹی پر 9:30 بجے آئیں گے، 10 بجے آئیں گے، آ کر ٹائم پورا لکھیں گے۔ جب کام شروع کریں گے تو جتنا کام کرنا چاہیے اتنا کام نہیں کریں گے، کام کے دوران باتیں کرتے رہیں گے۔ آدھا گھنٹہ گزرا، چائے آ گئی، چائے پینے کے بہانے 1 گھنٹہ گپوں میں گزار دیا، کینٹین پہ چلے گئے، کینٹین پہ جا کے بیٹھ گئے، وہاں پر باتوں میں لگے رہے، جہاں پر 2 افراد بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، دفتر کا سامان اپنے ذاتی استعمال میں لا رہے ہیں، فون اپنے ذاتی استعمال کے لیے کر رہے ہیں، دنیا بھر کے فون، وہ دفتر کا فون ہی استعمال ہوگا۔ جہاں فون کرنا ہے، گھر میں کرنا بھی ہو تو نہیں دفتر جا کے کر لوں گا، دفتر کے اندر ذاتی فون کریں گے، دفتر کی اسٹیشنری کو استعمال کریں گے، وہاں کے کاغذات کو استعمال کریں گے، وہاں کی چیزوں کو استعمال کریں گے اپنے ذاتی کاموں کے لیے۔ یہ بھی خیانت، یہ بھی حرام۔ اب یہ سرکاری محکمہ ہو یا پرائیویٹ ادارہ ہو، سرکاری ہو یا نجی ہو، دونوں چیزوں کے اندر جس شے کے استعمال کی ذاتی اجازت نہیں ہے اس کو استعمال کرنا خیانت میں آتا ہے۔ اس کے بعد ادارے کی گاڑی کو اپنے ذاتی استعمال میں لائیں گے، ادارے کی گاڑی ادارے کے کاموں کے لیے، لیکن اس میں ان کے افسر صاحب کے بچے اسکول جا رہے، افسر صاحب کی بیوی سودا خریدنے جا رہی، افسر صاحب کے نوکر جو ہے وہ اس میں سامان خریدنے جا رہے، افسر صاحب خود سیر سپاٹا کرنے کے لیے اسی گاڑی کے اندر سفر کر رہے، یہ بھی خیانت کے اندر داخل، یہ بھی حرام۔ جب اس کی اجازت نہیں تو پھر اس کی اجازت نہیں، اس کا کرنا ناجائز۔ اسی طرح ہاسپٹل کے اندر دوائیاں آتی ہیں، میڈیسن گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہیں، کیوں کہ مریضوں کو استعمال کروائی جائیں، لیکن ہاسپٹل والے کیا کرتے ہیں؟
ہسپتال میں مریض کو دوائی ملنے کا تو تصور بھی نہیں ہوگا، کہیں ملتی بھی ہے لیکن اکثر و بیشتر جگہ نہیں ملتی۔ ڈاکٹر حضرات یا ان کے نیچے والا سٹاف وہی دوائیاں ساری کی ساری باہر کے میڈیکل سٹور پہ بیچے گا۔ میڈیکل سٹور سے جا کے وہی دوائی جو ہاسپٹل میں مفت ملنی چاہیے وہی باہر پیسوں کی مل رہی ہوتی، اور وہ پیسہ وہ بیچنے والے خریدنے والے ملی بھگت کے ساتھ استعمال کر لیتے۔ تو یہ ادویات کا یوں باہر بیچ دینا، اس کو باہر جا کے خریدنے پر مجبور کر دینا، یہ حرام، یہ بھی خیانت کے اندر شامل۔ اسی طرح ٹھیکیدار بلڈنگیں بناتے ہیں، بلڈنگ بنانے کے اندر ناقص میٹیریل استعمال کرنا، سیمنٹ کم اور ریت زیادہ استعمال کرنا، جیسا اس کو بنانا چاہیے ویسا نہ بنانا، جتنی پائیدار ہونی چاہیے ویسی پائیدار اشیاء استعمال نہ کرنا، اور ایڈورٹائزمنٹ کے اندر، تشہیر کے اندر اسی کا نام استعمال کرنا کہ اتنی عمدہ بنی، اتنی پائیدار بنی، جبکہ وہ ویسی نہیں ہے، یہ بھی خیانت کے اندر شامل اور یہ بھی حرام۔ اسی طرح فرنیچر کا کام کروایا، جس لکڑی کا کام اس سے کروانا تھا اس نے وہ نہیں کیا، جیسا اس سے بنوانے کا کہا تھا اس نے ویسے بنا کے نہیں دیا، جیسے اس میں کنڈے اور دیگر چیزیں استعمال کرنی تھی ویسے اس میں استعمال نہ کی، گھٹیا مال، ناقص مال، کمزور مال بنا کے ہاتھ میں تھما دیا، یہ بھی خیانت کے اندر، یہ بھی حرام۔ اسی طرح سیمنٹ گھٹیا استعمال کیا، بلڈنگ بنانے والے نے، خریدنے گئے اعلیٰ قسم کی جگہ گھٹیا قسم کا دے دیا۔ تو یہ چند ایک مثالیں عرض کی ہیں کہ جو خیانت کی مثالیں ہمارے ملازمت میں، ہماری تجارت میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری بلڈنگز میں، ہمارے اداروں میں، سرکاری غیر سرکاری جگہوں پر، ہر جگہ یہ صورتیں رائج ہو چکی۔ اب اس کا انجام سنیے۔ حلیۃ الاولیاء میں حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جن کے پاس تہامہ پہاڑوں کی مثل نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، پہاڑ برابر نیکیاں ہوں گی۔ جب وہ نیکیاں لائی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالی ان نیکیوں کو اڑتی ہوئی خاک کی طرح تباہ و برباد کر دے گا، اور ان نیکیاں کرنے والوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ اب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو بغور سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور جن کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، وہ نمازیں پڑھتے ہوں گے، وہ روزے رکھتے ہوں گے، وہ حج کرتے ہوں گے، وہ زکوٰۃ دیتے ہوں گے، یہ تمام کے تمام اعمال تو کرتے ہوں گے، لیکن جب دنیا میں ان کے سامنے حرام آتا تھا تو اسے لے لیا کرتے تھے، اور ان کے اس حرام کو لے لینے کی وجہ سے اللہ عز و جل ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ نمازیں پڑھنے والے اور کاروبار میں خیانت کرنے والے، یہ روزے رکھنے والے اور روزہ رکھ کے کاروبار میں ڈنڈی مارنے والے، یہ حج کرنے والے اور حج کے دوران اور حج سے پہلے اور بعد میں خیانت کرنے والے، یہ زکوٰۃ دینے والے لیکن خیانت کرنے والے، یہ صدقہ و فطرہ دینے والے، یہ راہ خدا میں خرچ کرنے والے لیکن کاروباروں میں ڈنڈیاں مارنے والے، کاروبار میں خیانت کرنے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والے، ملاوٹ والا مال بیچنے والے، عیب دار اشیاء کو بغیر عیب بیان کیے بیچنے والے، ان کے اعمال قیامت کے دن اڑتی ہوئی خاک کی طرح تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ تو نمازی یہ نہ سمجھے کہ اس کی نماز اس کے لیے کفایت کرے گی، روزہ دار یہ نہ سمجھے کہ اس کا روزہ اس کو کفایت کرے گا، حاجی یہ نہ سمجھے کہ اس کا حج اس کو بچائے گا، زکوٰۃ دینے والا، راہ خدا میں خرچ کرنے والا، مدرسے بنانے والا، مسجدیں تعمیر کرنے والا، مسجدوں کی تعمیر میں چندہ دینے والا، غریبوں پہ خرچ کرنے والا، بیواؤں کو دینے والا، یتیم بچیوں کی شادیاں کرانے والا، ان کو جہیز کا سامان دینے والا، یہ تمام نیکیاں کرنے والے یہ یاد رکھیں کہ اگر کاروبار میں خیانت سے باز نہ آئے، اگر حرام دینے پر لینے سے باز نہ آئے
تو اللہ عز و جل ان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا، اور جس طرح ہوا میں خاک اڑتی پھرتی ہے اسی طرح قیامت کے دن ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہی کس سے؟ ارشاد فرمایا اللہ سے، اللہ کے رسول سے، ائمہ مسلمین سے اور مسلمانوں سے۔ اللہ سے خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، رسول کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، حکمرانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ اچھے کاموں پہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور برے کاموں سے روکنے کی کوشش کی جائے، اور مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے ساتھ خیانت نہ کی جائے، ان کا بھلا چاہا جائے، ان کے بہتری کے کام کیے جائیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم میں کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی خیانت نہ کرے، ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے، ہمارے ساتھ کوئی فریب نہ کرے، ہمیں کوئی ملاوٹ والا مال نہ دے، ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی عیب دار شے نہ دے۔ تو اب ہماری خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے، اب ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی یہی پسند کریں کہ ہم اس کو دھوکہ نہ دیں، اس کے ساتھ خیانت نہ کریں، اس کے ساتھ مکر و فریب نہ کریں، اس کو ملاوٹ والا مال نہ دیں، اس کو عیب والا مال نہ دیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو عن قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خیانت سے باز آ جانا چاہیے، دھوکہ دہی سے باز آ جانا چاہیے، اپنی اصلاح کی طرف ابھی سے توجہ کر لیں، فکر آخرت ابھی سے پیدا کر لیں، اپنی سوچ کو بدلے، اپنے انداز کو بدلے، اپنے کاروبار کو بدلے۔ ہمارا ہر طریقہ دین کے مطابق، اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اپنے اعمال کو، اپنے طریقہ کار کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو شریعت کے مطابق کرنے کے لیے سب سے آسان ذریعہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیں، مدنی انعامات پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں کی برکت سے، مدنی انعامات کی برکت سے، دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے، انفرادی کوشش کی برکت سے، دوسروں کی خیرخواہی کی برکت سے، مدنی سوچ اپنانے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب آ جائے گا، ہمارے کاروبار شریعت کے مطابق ہو جائیں گے، خیانت سے نفرت پیدا ہو جائے گی، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو نہ جانے کن کن گناہوں میں ملوث تھے، کن کن خیانتوں میں پڑے ہوئے تھے، کاروبار کے کس کس ناجائز صورتوں میں پڑے ہوئے تھے۔ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے، اجتماعات میں پابندی کے ساتھ آنے کی برکت سے، مدنی قافلوں میں جانے کی برکت سے اپنے تمام گناہوں سے تائب ہوئے، کاروبار کو شریعت کے مطابق کر لیا، اور اب الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین بن کر شریعت کے مطابق اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ تو تمام اسلامی بھائی نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی قافلوں کو اپنا معمول بنائیں گے، اور مدنی قافلوں کی برکت سے اپنے تمام معاملات کو شریعت کے مطابق کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر